أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جو تمہارے پینے کے بھی کام آتا ہے، اور اس سے نباتات بھی اگتی ہے جن میں تم نے مویشیوں کو چراتے ہو. یہ سورہ نحل کی 10 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کو پیش کر کے توحید سمجھایا گیا. اس سے سب سے پہلے مخاطب اس کے عرب ہیں. ان کا یہ پیشہ ہی تھا کہ مویشیوں کو پالنا، پالتو جانور، اس سے فائدہ اٹھانا، ذریعہ معاش ان کا یہی تھا. تو ان آیتوں میں مویشیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد اس سے جو انسان حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو توجہ دلائی کہ کتنی چیزیں ہیں جو تم اس کی استعمال کرتے ہو تمہاری معاش کمانے کے لیے. اور وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا، ان کو یہ بات بتا کر کے ان تمام چیزوں کے بنانے والے اور اس سے تم جو فائدہ اٹھا رہے ہو اس کی سوائے اللہ کی اور کون ہو سکتا ہے جس کو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہو. اصل میں یہ ساری باتیں انسان کو جس طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے عام فہم انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے جاتے ہیں توحید کو سمجھانے کے لیے. ورنہ اس سے پہلے ہی آیت میں یہ بات آئی ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. نے اللہ تعالیٰ تو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور کچھ ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، تم ان ٹیڑھی راہوں پر مت چلو. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا ان کی حکمت اور مشیت کے مطابق کہ سب کو زبردستی مسلمان بنا دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، اختیار دیا، اور ان کے سامنے دونوں راہیں کھول کر رکھ دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ تم جس راستے کو چاہے اختیار کرو، لیکن صحیح اور غلط راستے کی طرف جو ہے ان کو بتا دیا گیا کئی ایک ذرائع سے، جس کا تذکرہ کل تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں. تو ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی اور کچھ مزید روزمرہ کی زندگی میں ان کے سامنے آنے والی چیزیں جس کو انسان کھاتا پیتا ہے، جو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر غور کر لے تو اپنے رب کو پہچان لے گا، رب کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہی اس کا حقیقی محسن ہے. یہ سمجھنے کے لیے اس کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان آیتوں میں بھی. تو سب سے پہلے ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. یعنی بارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. پانی انسان کی ضرورت ہے، نہ صرف انسان کی بلکہ دیگر سارے جانداروں کی ضرورت ہے. اس سے پہلے جیسا کہ مویشیوں کا تذکرہ آیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پانی برسا کر ہم نے تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کیا اور دیگر ضروریات کا انتظام، اس کے ساتھ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. شجر کہتے ہیں تناور درخت کو، اصل میں جو بڑا درخت ہوتا ہے، لیکن جو زمین سے نکلنے والی جو چھوٹی چھوٹی نباتات ہوتی ہیں، گھاس وغیرہ جس کو مویشی کھاتے ہیں، اس کو بھی مطلقاً بعض وقت شجر ہی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فیہ تسیمون، یعنی وہ جھاڑ اور درخت جو تمہارے مویشیوں کی چراگاہیں ہیں ان کو بھی پانی، یہی پانی سیراب کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جانور، وہ مویشی، وہ پالتو جانور جن کو تم استعمال کرتے ہو، جن سے تم بہت سے فائدے اٹھاتے ہو، ان کی زندگی کی بخابی یہی پانی پر ہے. یہی پانی ہم جو آسمان سے برساتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین سے جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے چارہ نکالتے ہیں. وہ چارہ کھا کر زندہ رہتے ہیں جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور پھر وہ پانی جو تمہاری ضرورت ہے وہ ضرورت کی تکمیل بھی ہم ہی کرتے ہیں.
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہ اس سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دعوت فکر دی گئی ہے اس آیت میں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی گئی ہے جو انسان روزمرہ استعمال کرتا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو زمین سے نکلنے والی پیداوار ہے، اناج اور غلہ جات اور دیگر بہت سی چیزیں، پھلوں کا تذکرہ آیا یہاں پر، زیتون اور کھجور اور انگور اور دیگر کئی ایک پھل، ہزاروں قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے پیدا فرمائے ہیں، اور پھر کئی ایک ترکاریاں اور دیگر سبزیجات، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اسی زمین سے پیدا فرماتے ہیں۔ اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان آج اپنی قوت فکر کو یہ جاننے کے لیے تو استعمال کرتا ہے کہ کھانے کی فلاں چیز میں کتنی طاقت ہے، کتنے کیلوریز ہے، کتنے وٹامنس ہے اور کیا کیا اس میں چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ یہ چیزیں کس نے بخشی ہے ہم کو، یہ نعمتیں دینے والی ذات کون ہے، یہ منعم کون ہے، اور اس بخشش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ہستی کے بارے میں اس کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے، اس کی فکر ادھر جاتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو اس کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تم جو استعمال کر رہے ہو یہ کہاں سے آئی، اس کو ذرا غور و فکر تو کرو۔ کیا ایک انسان، ایک کسان، ایک کاشتکار میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں ایک بیج کو بوئے اور اس پر کچھ پانی ڈال دے، پھر اس کے بعد ایک عظیم الشان درخت اس سے نکل آئے اور پھر وہ بہترین رنگ برنگی پھل اور پھول دے دے اور تم اس سے فائدہ اٹھا لو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایک انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اس میں جو ہے یعنی سوالیہ انداز میں پوچھ کر ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں اسی کو پوچھا ہے ایک الگ انداز سے کہ تم جو بیج بوتے ہو زمین میں تو کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ کون اگاتا ہے وہ؟ کون زراعت کرتا ہے؟ اور اگر ہم اس کو چورا چورا کر دیں تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور باتیں بناتے رہ جاؤ۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون فرمایا۔ تو اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ جو بیج اور جو گٹلی جو انسان زمین میں بوتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی فرمایا سورہ انعام 7ویں پارے میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانہ اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ جو ہے زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شان کا اظہار فرمایا، تو اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ کون سی ہستی ہے وہ جس کے جو ہے یہ کارنامے ہیں، جو صنائی ہے، جو اس کے صفات ہیں، جو اس نے جو ہے یہ کام کیا ہے؟ کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایسا کام کر سکے؟ جبکہ وہ صرف بیج ڈال سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر سے پانی دے سکتا ہے اور جھاڑ جھنکار کو صاف کر سکتا ہے درخت کے نکلنے کے لیے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس سخت زمین کو پھاڑ کر نازک سی کومپل جو باہر نکلتی ہے، کس کے حکم سے نکلتی ہے؟ کیا انسان اس کو نکال سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ اور پھر وہی نازک سی کوپل ایک بہترین، ایک بڑے درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ہرا بھرا درخت، اس میں پتے اور پھول اور پھل سب آ جاتے ہیں رنگ برنگے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام کرنے والی ذات کون ہے؟ اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ تم دن بھر اپنی زندگی میں روز آنا یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، یہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کھانا اور پینا۔ تو غذا کی طرف اس کو توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں تم کو جو زمین سے مل رہی ہیں، جس کو ہم بارش برسا کر اسی زمین سے نکال رہے ہیں، اور جس میں تمہارے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام بھی کیے ہیں،
تو اس میں غور و فکر تو کرو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. غور و فکر کی دعوت دی گئی. کیا انسان یہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کے لیے بتایا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. انسان تو جو ہے صرف بیج ڈال سکتا ہے مٹی کے اندر اور پھر اس پر پانی دے سکتا ہے، بس اتنا ہی. اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اس کو جو کچھ بھی کرنے کا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب مزید کچھ نشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان میں بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سجا دیے ہیں. اس میں چاند اور تارے اور سورج اور چاند کا ذکر اور مختلف ستاروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھ دیا ہے، یعنی اپنی قدرت قاہرہ سے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ تمہاری خدمت اور تمہیں نفع پہنچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. کئی ایک فائدے سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچاتے ہیں. اگر سورج کی شعائیں نہ ہوتی تو گرمی یہاں پر پیدا نہیں ہو سکتی تھی، انسانوں کا زندہ رہنا اور بسنا یہاں پر جو ہے ممکن نہیں تھا. اسی طریقے سے روشنی کا انتظام قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور پھلوں کے پکنے کا انتظام سورج کی شعاؤں سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے چاند کو بھی جو ہے بے شمار کاموں پر لگا دیا گیا ہے. پھل میں خوشبو آنے کے لیے، اس میں رنگ آنے کے لیے چاند کو استعمال کیا گیا ہے. اور پھر سمندر میں مد و جزر جو ہوتے ہیں، لو ٹائڈس اور ہائی ٹائڈس، روزانہ اللہ تعالیٰ یہ انتظام کیے ہیں چاند کے ذریعے سے، چاند کی نورانیت کی وجہ سے. اور اگر وہ نہ ہوتا، لو ٹائڈس اور ہائی ٹائڈس، سمندر میں مد و جزر نہیں ہوتے، تو اس میں رہنے والی لاکھوں کروڑوں مخلوقات پانی کی جو ہے ان کو آکسیجن نہیں مل سکتا تھا. یہ آکسیجن جو ملتا ہے اسی کی وجہ سے ملتا ہے، لو ٹائڈس اور ہائی ٹائڈس کی وجہ سے. اور اس پانی کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے رکھا ہے. ایسے بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں اور سیاروں میں رکھ کر چھوڑ دیے ہیں، اور یہ سب کے سب تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس کو مسخر کر دیا گیا ہے تمہارے لیے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل استعمال کرنے کے لیے کہا ہے کہ جس کے پاس کامن سینس ہے اس کو استعمال کر کے سوچے اور یہ محسوس کرے. بغیر یہ رہ نہیں سکتا اگر اس میں ذرا سا غور و فکر کرے کہ اس کے خالق نے اس کے لیے نہ صرف زمین پر اس کے لیے دسترخوان بچھایا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اس کی بقا کا انتظام کیا ہے، بلکہ آسمان میں بھی اس کے لیے بزم سجائی ہے اور اس کو روشن کر دیا، منور کر دیا اور زینت بخشی اس کو. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ فرمایا. یعنی زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں سے آسمان پر کر دی اور اس سے بھی بے شمار فائدے اس کے لیے رکھ دیے. اس کی خدمت کا بھرپور سامان وہاں سے بھی کیا. یہ احساس جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر ہدایت کی راہیں کھل جاتی ہے، کیونکہ زمین میں تو پھر بھی یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ ایک انسان نے کچھ کام کیا، کسان نے کچھ محنت کی تھی جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا محنت کا بھی دخل ہے. لیکن آسمان کے جو کام ہے اس میں کس نے محنت کی ہے؟ اس کے لیے اس کو یعنی اس بات پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ذری بھی عقل ہے تو اس بات سے تو تم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی چلانے والی ذات کون ہے. اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے جو آج جو ہے ایک کے بعد ایک دریافت ہوتے جا رہے ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں ابھی جو ہے آسمان میں ہیں، گیلیکسیز میں موجود ہیں. جیسے کئی ایک گیلیکسیز ہیں، اس میں اتنے بڑی بڑی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر وہ خاموش کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اسٹیشنری نہیں ہیں، بلکہ چل رہے ہیں، متحرک ہیں. والشمس تجری لمستقر لہا فرمایا. سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں. ان کو ٹریکس دے دیے گئے ہیں، ان کو ایک رفتار مقرر کر دی گئی ہے، اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی مینٹیننس کی ضرورت ہے. ہزاروں سالوں سے وہ بنا کر چلائے رہے گئے ہیں، اور اس کو کون چلا رہا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی اور اس سے تم ہی فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تم ذرا غور تو کرو، عقل سے کام لو کہ یہ چیزوں کی بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ. یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کی توحید کو سمجھ کر تم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہو اور اپنی اصلاح کر سکتے ہو.
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، اور زمین میں بھی جو رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، اور چو طرف نظر گھما کر دیکھیں کہ کیسے کیسے رنگ برنگی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھ دیے ہیں۔ ہر طرف ایک نیا رنگ ہے جو زمین میں پھیلی ہوئی آرٹ کا ایک بہترین نمونہ ہی نہیں بلکہ اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اس میں کیا تمہیں سبق نہیں ملتا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ ایک ہی رنگ نہیں ہے بلکہ مختلف رنگ کی چیزیں ہیں، اور پھل بھی دیکھو تو مختلف، ذائقے مختلف اس کے، اور اس کا مزاج مختلف۔ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا اور ایک ہی زمین، بماء واحد یسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فرمایا سورہ رعد 13ویں پارے میں۔ یہ ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، لیکن فضائیں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اس کا مزاج الگ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کئی پھل نکلتے ہیں وہی زمین سے، اور اس کے مزے الگ الگ، اس کے ذائقے الگ الگ، رنگ الگ الگ، خوشبو الگ الگ، ایسے ہی دیگر چیزیں نباتات زمین سے نکلتی ہیں۔ تو اس کو دیکھو کہ اس کے طرف کیسے جو ہے رنگ برنگی چیزیں تمہارے رب نے پیدا کر دی ہے۔ اس میں تمہیں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ عقل لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف نصیحت تمہارے لیے کی جاتی ہے۔ کیا تم کو یہ بات دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ کیا تم اس سے سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ یاد دہانی ہے تمہارے لیے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے بندوں کو مختلف انداز اختیار کر کے جس طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں وہ طریقہ اپنا کر ان کو بتائے ہیں، اور ہر جگہ قرآن میں اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اگر ہم چاہتے تو سب کے سب ہدایت پر جمع ہو جاتے، کوئی ایک بھی ہمارا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ زبردستی ہو جاتی، جبر ہو جاتا۔ جبر ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے اس کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اس پوری کائنات کو، اور سب کو آزادی دے کر رکھی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے آسانیاں بھی پیدا فرما دی ہے، بات سمجھنے کے لیے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی خراب ہے، کون سی راہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس پر چل کر تم صراط مستقیم پر جا سکتے ہو اور جنت کے حقدار اور مستحق بن سکتے ہو، اور کون سی راہیں ایسی ہیں جو شیطان کی راہیں ہیں جس سے تم کو بچنا چاہیے، اور اگر نہیں بچو گے تو تم تباہی اور خسارے کے گڑھے میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ ساری نصیحت آمیز باتیں اللہ تعالیٰ بڑی شفیق اور مہربان ہیں انسانوں پر، اس لیے اس کو بار بار مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق